نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 335 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان احب الاعمال الی اللہ بعد الفرائض ادخال السرور علی المسلم، یہ فرائض کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ عمل پسند ہے کہ کسی مسلمان کو خوش کر دیا جائے۔ تو اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ سارے فرائض کے بعد سب سے افضل اس عمل کو قرار دیا گیا، حالانکہ بظاہر اس سے بڑے بڑے اعمال پائے جاتے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ دیگر روایات کی روشنی میں ان احب الاعمال الی اللہ کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ جو اعمال فرائض کے بعد اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ان میں سے ایک عمل یہ ہے، یہ نہیں کہ صرف یہی عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ من احب الاعمال، کہ اللہ کو پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے۔ تو اب کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، جہاں اور بہت سے اچھے اعمال ہیں انہی میں سے ایک عمل یہ ہے کہ کسی مومن کو خوش کر دیا جائے، اور اس کو اہمیت سے اس لیے بیان کیا کہ اس سے آپسی تعلق پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی قدردانی، خیر خواہی، تعلق اور ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے، جو ایک بہترین معاشرے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے اس کو پسندیدہ اعمال میں سے رکھا گیا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ جس گھر کے سب لوگ نیک ہوں اور تقوی طہارت والی زندگی گزار رہے ہوں، کیا اس گھر میں خبیث جنات داخل نہیں ہوتے، یا اگر داخل ہوتے ہیں تو ان پر اثر نہیں ڈالتے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کسی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہو، ذکر و اذکار کا ماحول ہو، تو شیطانی اثرات سے اس کی بہت حد تک حفاظت رہتی ہے، لیکن ایسی کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ کسی بھی نیک آدمی پر کسی جنات کا اثر ہی نہ ہو سکے۔ ممکن ہے کہ کوئی کسی کو ستانے لگ جائے، ایسا ممکن ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں جادو وغیرہ کا اور ایسے ساحرین وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ آخری کاتب وحی صحابی کون تھے؟ جواباً عرض ہے کہ حتمی طور پر تو کسی کی تعیین دشوار ہے، لیکن بہت سے حضرات نے سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھا ہے کہ وہ آخر تک کتابت وحی کی خدمت انجام دیتے رہے۔ سوال ہے کہ قرآن پاک کی سب سے آخری آیت کون سی نازل ہوئی؟ جواباً عرض ہے کہ بہت سے مفسرین کے نزدیک قرآن کریم کی آخری آیت سورہ بقرہ کی ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر ہر نفس نے جو عمل کیا ہے اس کا اسے بھرپور بدلہ ملے گا، اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کو آخری آیت قرار دیا گیا ہے۔
سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک صحابی مرتد ہو گئے تھے، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر وہ دوبارہ اسلام لائے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے اپنی بہن کا نکاح کر دیا۔ پھر وہ صحابی اس نکاح کی خوشی میں مدینہ کے بازار میں گئے اور وہاں جو بھی اونٹ انہیں ملا اسے ذبح کر ڈالا اور پورے مدینہ کے ولیمے کی دعوت کی، اور یہ کہا کہ جس کو اپنے اونٹ کی جتنی قیمت چاہیے مجھ سے لے لے۔ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جن صحابی کا آپ نے ذکر کیا ہے اس سے مراد حضرت اشعث بن قیس کندی ہیں۔ یہ ارتداد میں مبتلا ہو گئے تھے، پھر یہ قید کر کے لائے گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ترغیب پر اسلام سے مشرف ہوئے دوبارہ، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی ہمشیرہ فروہ بنت ابی قحافہ سے ان کا نکاح کر دیا۔ اور یہ تفصیل جو آپ نے سوال میں ذکر کی کہ وہ بازار میں گئے اور اونٹ وغیرہ ذبح کیا، یہ تاریخ کی کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء، اس میں یہ تفصیل درج ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ سوال ہے کہ ایک روایت یہ سننے میں آئی ہے کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر آسمانوں والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف کا کوئی ثبوت ہو تو اس کی وضاحت مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں 1829 نمبر پر نقل فرمائی ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ابن لہیعہ ضعیف ہیں، پھر بھی فضائل میں اس روایت کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے کہ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ جس شخص پر جنات کے اثرات ہوں اس کو کوئی غیر عامل معوذتین وغیرہ پڑھ کر دم نہ کرے، کیونکہ اس سے دم کرنے والے پر نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے یا کوئی بھی شخص اس پر دم کر سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جہاں تک قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنے کا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی قید نہیں ہے، عامل ہو غیر عامل ہو سب کر سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی احتیاط کرے اور جانکار آدمی ہی اس بارے میں آگے بڑھے تو وہ بہتر ہے، تاکہ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہے۔ سوال ہے کہ قرآن پاک میں جتنی حدود کا ذکر ہے جیسے زنا کی حد، چوری کی حد، تو اگر کسی پر یہ حد جاری ہو جائے تو کیا آخرت کی سزا بھی اس سے معاف ہوتی ہے یا الگ سے توبہ کرنا پڑے گی؟ جواباً عرض ہے کہ اگر جس پر حد جاری ہوئی ہے وہ دل سے شرمندہ ہے تو انشاءاللہ اس سزا کے ساتھ ساتھ آخرت کی سزا بھی معاف ہو جائے گی، لیکن اگر وہ شرمندہ نہیں ہے تو احناف کے نزدیک یہ سزا معافی کے لیے کافی نہیں بلکہ اسے الگ سے توبہ کرنی ہوگی، سچی توبہ، جب معافی ہوگی۔ الغرض یہ ہے کہ جو ڈھیٹ پنا کرے گا اس کے لیے سزا سے معافی نہیں ہے۔ سوال ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ خانہ کعبہ پر ہر روز 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں جس میں سے 60 طواف والوں کے لیے اور 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 دیدار کرنے والوں کے لیے؟ اس حدیث کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ حدیث امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے لیکن سنداً ضعیف ہے، البتہ وہیں سے نقل ہو کر اکثر کتابوں میں تحریر کی جاتی ہے۔ سوال کرتے ہیں کیا گھر کا تعمیری کام کرنے کے لیے کا آغاز کرنے کے لیے کوئی خاص دن متعین ہے یا کبھی بھی کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ شریعت میں تعمیر کے آغاز کے لیے کوئی خاص دن متعین نہیں ہے، البتہ ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ جو کام
بدھ سے شروع کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے، اگرچہ وہ روایت سندن کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن اس کو کوئی اگر پیش نظر رکھ کر بدھ کے دن آغاز کرے تعمیر کا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی یہ کوئی سنت مستحب الگ سے نہیں ہے، جب چاہے تعمیر کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ اگر دو شخص جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے، اسی دوران ایک اور مقتدی بھی آ گیا، تو امام کو کتنا آگے بڑھنا چاہیے، اور اگر مقتدی کو پیچھے ہٹنا ہو تو وہ کتنا پیچھے ہٹے؟ جواباً عرض ہے کہ امام بھی ایک صف آگے بڑھ سکتا ہے، اور اگر امام اپنی جگہ رہے تو برابر والا مقتدی ایک صف پیچھے ہٹ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہ ہٹا جائے۔ سوال ہے کہ اگر ہماری رکعت چھٹنے کا اندیشہ ہو اور ہم سنت پڑھ رہے ہوں تو کیا ہم اتحیات پڑھتے ہی سلام پھیر سکتے ہیں اور درود شریف اور دعا چھوڑ سکتے ہیں، یا مکمل کر کے ہی سلام پھیریں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر رکعت چھٹنے کا اندیشہ ہو تو آپ اتحیات پڑھ کر بھی سلام پھیر سکتے ہیں، درود شریف یا سنت یا دعائے معصور پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ سوال ہے کہ اگر میت کا پیٹ پھولنے لگے تو کیا اس کے اوپر کوئی لوہے کی چیز رکھ دینی چاہیے؟ اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اکثر فقہی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی لوہے کی چیز پیٹ پر لگ دیں تو اس سے پھولنا رک جاتا ہے، اور امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ کا اثر بھی اس بارے میں لکھا ہے کہ ان کا ایک غلام انتقال کر گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے پیٹ پر لوہے کی کوئی چیز رکھ دی جائے تاکہ وہ پھولے نہیں۔ تو گویا اثر صحابی سے بھی یہ بات منقول ہے، لیکن کوئی واجب لازم کچھ نہیں ہے، کوئی نہ کرے گا تو اس کی وجہ سے کوئی کسی کی پکڑ نہ ہوگی۔ سوال کرتے ہیں کہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش والوں کے لیے آج کل میقات یلملم ہے یا قرن المنازل ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آج کل چونکہ ہوائی جہاز سے سفر ہوتا ہے تو وہ یلملم سے نہیں گزرتا، بلکہ نجد کی جو میقات ہے قرن المنازل اس کے اوپر سے گزرتا ہے، وہیں سے احرام باندھنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک مسئلہ درپیش ہے کہ مدینہ طیبہ میں ریاض الجنہ کے اندر داخلے کے لیے پرمٹ لگا دیا گیا ہے۔ اب بعض حضرات کے پاس موبائل نہیں ہوتا یا ان کا پرمٹ نہیں نکل پاتا، تو وہ لوگ کچھ ایجنٹوں سے رابطہ کرتے ہیں جو جگاڑ لگا کر ان کو ریاض الجنہ میں پہنچا دیتے ہیں، اور اس کے عوض 10-5 ریال لیتے ہیں۔ کیا اس طرح لوگوں سے پیسے لے کر ریاض الجنہ میں داخل کرانا درست ہے یا نہیں، اور دینے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ریاض الجنہ میں داخلے کے لیے رقومات کا لین دین کسی کے لیے بھی درست نہیں ہے، نہ دینے والے کے لیے نہ لینے والے کے لیے۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اولاً تو حکومت کو یہ پابندی نہیں لگانی چاہیے جو پابندی لگا رکھی ہے کہ صاحب پرمٹ کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا۔ 1400 سال سے لوگ آ جا رہے تھے، بیٹھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اب یہ زبردستی ایک ایسا نظام بنا دیا گیا ہے جس سے لوگ خواہ تکلیف میں اور تنگی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ خیر، اگر کسی کو موقع ملے تو جائے، نہیں موقع ملے تو مسجد میں جہاں بھی موقع ملے وہیں سے دعا کر لے اور اللہ سے خیر طلب کرے۔ سوال ہے کہ بہت سے نوجوان فیشن کے طور پر اپنے کالے بالوں کو اپنے بالوں کو بالکل کالا کر لیتے ہیں یا کسی دوسرے رنگ میں سنہرا وغیرہ کر لیتے ہیں تاکہ رشتوں میں کوئی پریشانی نہ ہو، اور بہت سے کم عمر بچوں کے بال بھی آج کل سفید ہونے لگے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟
جواباً عرض ہے کہ حدیث میں خالص کالے رنگ کی ممانعت ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ مہندی جیسا رنگ یعنی تیز لال یا کتھئی اس طرح کا رنگ لگا سکتے ہیں۔ اور آج کل جو فساق و فجار نے رنگوں کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے اس سے سب کو بچنا چاہیے، اور ایسا فیشن اختیار نہیں کرنا چاہیے جو غیروں کا شعار ہو۔ ہر مسلمان کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔